اسی پر حکمت کتاب میں سے سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 115 با تلاوت کی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنی چاہیے۔ وہی لوگ کامیاب اور بامراد ہیں جو نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، ورنہ نافرمان لوگوں سے تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر کیا، سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا، اور جب فرما بردار لوگوں کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر کیا۔ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ فرما برداری اختیار کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسیہ سلام اللہ علیہا کو اس زمین پر ہی جنت میں ان کا محل دکھا دیا ہے۔ نافرمان لوگوں سے قرآن مجید نے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ وہ شخص جس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے، جس کے لیے اسلام کے احکام روز روشن کی طرح ہیں، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ صرف نافرمانی ہی نہیں کرتا بلکہ اس قدر بغاوت پہ اتر آتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنوں کا راستہ چھوڑ کر ایسے لوگوں کے راستے پہ چلتا ہے جو مومن نہیں ہیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ رب العالمین پھر اسے ڈھیل دے دیتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جہنم، بغیر توبہ کے مر جائے گا تو اللہ اسے اپنی جہنم میں داخل کر دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم اچھی جگہ نہیں بری جگہ ہے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید میں یہ الفاظ نازل ہوتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو ہم ڈر جاتے، ہم متنبہ ہو جاتے، ہم ہوشیار ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخاطب ہم لوگ ہیں، مخاطب ہمیں کیا جا رہا ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کو، اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم یہ ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے۔ حکم یہ ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے تم نے اپنے اعمال برباد نہیں کرنے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں جو عمل بھی کیا جائے، چاہے وہ عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ساری رات کا قیام کیوں نہ ہو، سارے دن کا صیام کیوں نہ ہو، ساری دولت کا انفاق فی سبیل اللہ کیوں نہ ہو، اگر وہ عمل رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، آپ کی نافرمانی میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ،
میرے نبی کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو پھر تمہارا یہ عمل وہ تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں 3 لوگ آئے اور انہوں نے آ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیے۔ سیدہ عائشہ نے انہیں جواب دیے تو ایک شخص نے کہا میں ساری رات قیام کروں گا، ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہیں لگاؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ 2 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دین میں زیادتی کا کہا کہ میں روزہ بھی نہیں چھوڑوں گا، ساری رات کا قیام بھی کروں گا۔ اور تیسرے نے دین میں کمی کر دی، اس نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ دین میں کمی کرنا یا دین میں اضافہ کرنا یہ کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ 2 نے کہا کہ ہم قیام بھی کریں گے، صیام بھی کریں گے، اور ایک نے کمی کر دی، کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا، آپ نے انہیں بلا کر کہا میں رات کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، لیکن یہ سارے معاملات میرے اللہ کی عبادت میں کبھی رکاوٹ نہیں بنے ہیں۔ تمہیں بھی یہ حکم ہے کہ تم بھی دین میں اضافہ کرو، نہ کمی کرو۔ جو بات میں نے تمہیں بتا دی ہے اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر تم نے دین میں اضافہ کیا تبطلوا اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اگر دین میں کمی کی تبطلوا اعمالکم، تب بھی تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا پہلا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اللہ رب العالمین تبطلوا اعمالکم، اعمال برباد کر دیتا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اعمال کے اعتبار سے خسارے والے لوگ وہ ہیں کہ یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ اعمال کے پہاڑ ہیں، بہت زیادہ اعمال ہیں، اور سمجھتے ہیں صنعا کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہباء منصورا، قیامت کا دن ہوگا جب ترازو لگایا جائے گا، وزن کیا جائے گا، پھر تمہارے اعمال ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں رہے گی۔ تو پہلا سبب، پہلا انجام یہ ہے نافرمانی رسول کا کہ اللہ تعالی اعمال تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ جو شخص رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو شخص اللہ کے رسول کی بغاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو فتنوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس بندے کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، اس بندے کو پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے رک جانا چاہیے، لوگوں کو باز آ جانا چاہیے کہ وہ رسول اللہ کی بغاوت کریں۔ اگر وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی سے نہیں رکیں گے، ان تصیبہم فتنہ، ان پر اللہ رب العالمین آسمان سے زمین سے فتنے مسلط کر دے گا، ان پر آزمائشیں تسلط کر لیں گی، وہ فتنوں میں گر جائیں گے، آزمائشوں میں گر جائیں گے، اور جب مر جائیں گے عذاب علیم، پھر اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب میں ڈال دے گا۔ آج کون سا فتنہ ہے جس میں یہ امت مبتلا نہیں ہے؟ کون سا فتنہ ہے جس نے آج اس امت کو اپنے گھیرے میں نہیں لے رکھا؟
اس کا سبب کوئی اور نہیں، ایک سبب ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ہم اللہ کے رسول کی قدم قدم پر نافرمانی کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں غمی آ جائے تب بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، ہمارے گھر میں خوشی آ جائے تب بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، ہمارا کاروبار ہو تب بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، ہماری جلوت ہو خلوت ہو جو بھی معاملہ ہو اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان تصیبہم فتنہ، ان نافرمانیوں کے سبب تمہیں فتنوں میں مبتلا کر دوں گا، پھر مر کے آؤ گے تو عذاب علیم، جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ اور جو شخص اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے انجام سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لیس علی الاعرج حرج لیس علی الاعمى حرج ولا الاعرج حرج، جنگ کا میدان سج چکا ہے، کفار سے تمہارا مقابلہ آ چکا ہے، تمہارے اندر جو نابینے لوگ ہیں اگر وہ جہاد میں شریک نہیں ہونا چاہتے ان پر کوئی گناہ نہیں، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ اگر کوئی جسمانی طور پر معذور ہے، میدان جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتا، نہ جائے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا علی المریض حرج، اگر کوئی بیمار ہے میدان جہاد میں نہیں جانا چاہتا، اپنے گھر میں رہے، کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر یہ کہے کہ میں میدان جہاد میں جاؤں گا، چاہے جسمانی طور پر معذور ہوں، چاہے بیمار ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اقتلوا فی سبیل اللہ، میرے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے میدان جہاد میں آ گیا ہے، اللہ کہتے ہیں یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، میں ایسے مطیع فرما بردار اپنے متبع کو، اپنے نبی کے متبع کو اپنی جنت میں داخل کروں گا۔ صرف جنت ہی نہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، بہت سی جنتوں کا مالک بنا دوں گا، بہت سی جنتوں میں سے میں ملکیت عطا کر دوں گا۔ وَمَن يَتَوَلَّ، لیکن جس نے منافقت کی، جس نے میرے نبی کی نافرمانی کی، جہاد کے احکام آ چکے اور کہنے لگے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ ان کے گھر محفوظ تھے، ان کے گھروں پر کسی قسم کی کوئی آفت نازل نہیں ہوئی تھی، وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، انہوں نے بہانہ کیا کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، جبکہ ان کے گھر محفوظ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ، جس نے میرے نبی کی نافرمانی کی اور میرے نبی کی نافرمانی کرتے ہوئے جہاد سے کنارہ کش ہو گیا، يُعَذِّبُهُ عَذَابًا عَلِيمًا، میں اللہ ہوں، میں رب العالمین ہوں، جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے کی وجہ سے يُعَذِّبُهُ عَذَابًا عَلِيمًا، دردناک عذاب دوں گا۔ کیوں عذاب ملے گا؟ وَمَن يَتَوَلَّ، میرے نبی نے حکم دیا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو، لیکن یہ جہاد کے لیے نہیں نکلے، انہوں نے جہاد سے منہ موڑ لیا ہے۔ جو شخص جہاد سے منہ موڑ لے اللہ اسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج امت مسلمہ کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ وہ نام تو جہاد کا استعمال کرتے ہیں لیکن جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر رہے ہیں، اور اس جہاد کی آڑ میں ملک کا امن بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں، دنیا کا امن بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اس کی برکات نازل ہوتی ہے، اللہ مسلمانوں کو فتوحات عطا فرماتا ہے، اللہ رب العالمین جہاد کی برکت کی وجہ سے اسلامی ریاست میں توسیع کرتا ہے، لیکن وہ جہاد جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا میرا حکم میرا دل کرتا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہد لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اس وقت تک کروں جب تک اس زمین پر اللہ کی توحید کا نظام قائم نہیں ہو جاتا۔ تو جو شخص جہاد سے راہ فرار اختیار کرے گا اللہ رب العالمین اسے دردناک عذاب سے دوچار کر دیتے ہیں۔
پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہ شخص انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، وہ شخص لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتا ہے، اس ملک کا، اس شہر کا، اس گھر کا، اس معاشرے کا امن خراب ہو جاتا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لوگو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے برکات نازل ہوں گی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو پھر فتنے آئیں گے، لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے، انتشار پیدا ہوں گے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کرو، نافرمانی نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، فَتَفْشَلُوا، تم انتشار کا شکار ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا رعب دبدبا ختم ہو جائے گا، تمہارا عروج زوال میں تبدیل ہو جائے گا، تمہاری شہرت گمنامی میں تبدیل ہو جائے گی۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا اقبال ختم ہو جائے گا، تمہارے اندر لڑائی جھگڑے فتنے فساد پیدا ہو جائیں گے۔ کیوں؟ وَلَا تَنَازَعُوا، وجہ یہ ہے کہ تم نے محمد رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے، آپ کی بغاوت کی ہے، آپ کی نافرمانی کے سبب یہ امت فتنوں میں مبتلا ہو گئی، یہ امت انتشار کا شکار ہو گئی، یہ امت گروہ بندیوں میں تفریق ہو گئی، جبکہ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں انتشار کا شکار نہ ہونا۔ اور یہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ ایک اللہ کی رسی قرآن ہے اور دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ اللہ کی رسی ہے، یہ اتفاق و اتحاد کی علامت ہے۔ اور جب سے ہم مختلف گروہوں میں تقسیم ہوئے فَتَفْشَلُوا، انتشار کا شکار ہو گئے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ہمارا اقبال ختم ہو گیا، ہمارا رعب دبدبا ختم ہو گیا، ہمارا عروج زوال میں تبدیل ہو گیا۔ اور جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہ شخص اللہ کی جہنم میں جاتا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ فتنے، یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ مسلمانوں پہ عروج و زوال یہ کیوں آ رہا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے آیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اس لیے آیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے باغی ہو چکے ہیں۔ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے بھی نافرمان ہیں، اس کے رسول کے بھی نافرمان ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا شدید العقاب، وہ جہنم میں جائے گا، اسے اللہ رب العالمین اپنی جہنم میں ڈال کر سخت عذاب دیں گے۔ پھر نافرمانی رسول کا انجام بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، قیامت کا دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر طرف انسان کو یہی فکر ہے کہ کاش میں اللہ کے عذاب سے بچا لیا جاؤں اور اللہ کی جنت میں داخل کر دیا جاؤں۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، قیامت کا دن ہے، لوگوں کے چہروں کو جہنم کی آگ میں جلسایا جا رہا ہے۔ جہنم کی آگ لوگوں کے چہروں کو جلا کر سیاہ کر رہی ہے، لوگوں کے چہرے جلا کر راکھ کر رہی ہے۔ اس دن لوگوں کے چہروں کو جلایا جائے گا۔ یقولون،
اس دن کچھ لوگ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش دنیا کی زندگی میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتے. یا لیتنا، ہائے افسوس ہے، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لیتے. دنیا میں بڑے لوگوں نے ہمیں سمجھایا کہ یہ کام کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ والا کام ہے، یہ رسول اللہ کی مخالفت والا ہے. لیکن وہاں ہم نے کہا یہ دنیا کی زندگی ہے، قیامت کا دن آئے گا تو دیکھ لیں گے، حساب کتاب ہوگا تو دیکھ لیں گے. وہاں تو ہم یہ کہتے رہے، لیکن آج یہ کہہ رہے ہیں یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لیتے. اور قرآن کہتا ہے اس دن کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل. ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، ہم نے دنیا میں بات مانی تھی سادتنا، اپنے بڑے بڑے پیروں کی، اپنے بڑے بڑے علماء کی، اپنے بڑے بڑے لوگوں کی، قوم کے سرداروں کی، مذہبی بڑے بڑے رہنماؤں کی. سادتنا، بڑے بڑے لوگوں کی باتیں مانتے رہے ہیں. وَكُبَرَانَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، ان بڑی بڑی ٹوپی والوں نے، بڑے بڑے کبے اور جبے والوں نے، بڑے بڑے مزاروں والوں نے، بڑی بڑی آستانوں والوں نے کیا کیا ہے؟ اضلون السبیل، ہمیں صراط مستقیم سے دور کر دیا تھا، ہمیں قرآن سے دور کر دیا تھا، ہمیں حدیث سے دور کر دیا تھا، ہمیں قرآن و حدیث کے قریب نہیں آنے دیا. جب بھی مسئلہ پوچھنے گے تو کہا ہماری فقہ میں یوں لکھا ہے. جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوا، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کی حدیث یہ کہتی ہے، کہا رسول اللہ کی حدیث نہیں، امام کی فقہ مانیں گے. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، ان بڑے بڑے علماء نے ہمیں صراط مستقیم سے، قرآن و سنت سے دور ہٹا دیا تھا. اب کیا ہے؟ اب کیا کیا جائے؟ اللہ فرماتے ہیں اس دن کہیں گے ربنا آتہم، اے اللہ دنیا میں تو جیسے تیسے تیری نافرمانی میں زندگی گزار دی، اب جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، اب ہمیں دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. اگرچہ یہ حسرت کریں گے اور کیا کہیں گے؟ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ دوبارہ زندگی دے، دنیا میں بھیج، نعمل صالحا، نیک اعمال کر کے آئیں گے. انا موقنون، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تیرے نبی کی نافرمانی کرے تو جہنم میں جانا پڑتا ہے. اب ہمیں یقین ہو گیا ہے شرک کرے تو جنت حرام ہو جاتی ہے. اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جلنا پڑتا ہے. انا موقنون، اب یقین ہے. اللہ کہتے ہیں اب تمہیں دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. ربنا آتہم ضعفا من العذاب، اس دن کہیں گے اے اللہ یہ لوگ جنہوں نے ہمیں صراط مستقیم سے دور رکھا ہے، یہ لوگ جنہوں نے ہمیں رسول اللہ کی نافرمانی پہ ساری زندگی رکھا ہے، کبھی قرآن و حدیث کے قریب نہیں آنے دیا، ضعفا من العذاب، انہیں دگنا عذاب دے، انہیں دگنا عذاب دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ ان کے اوپر بہت بڑی لعنت نازل کر دے، ان کے اوپر بہت بڑا عذاب نازل کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں رسول اللہ کی نافرمانی میں لگائے رکھا، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے قریب نہیں آنے دیا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یوم یود الذین کفروا، قیامت کے دن کافر بھی اس چیز کی خواہش کریں گے. وَعَصَوْا الرَّسُولَ، وہ لوگ بھی یہ خواہش کریں گے جنہوں نے رسول اللہ کی نافرمانی کی. لَوْ تُصَوَّى بِهِمُ الْأَرْضِ، کہ ان کے لیے زمین وسیع ہو جائے، انہیں دوبارہ زندگی مل جائے، انہیں زمین میں دنسا دیا جائے، لیکن وہ اللہ کی جہنم میں نہ جائیں. لیکن جہنم ان کا مقدر بن چکا ہوگا،
وہ اللہ کی جہنم میں جا کے رہیں گے۔ سبب یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ آج ہمارا زندگی جو ہے، آج ہماری زندگی بھی اسی طرح گزر رہی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، ہم بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جبکہ ہمارے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے، ہمارے لیے حق و باطل واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر غیر مومنوں کے راستے پہ چل نکلے ہیں۔ یہودیوں عیسائیوں کے فیشن کو پسند کرتے ہیں، ان کی تہذیب و ثقافت کو پسند کرتے ہیں، مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر غیر مسلم کے راستے پہ نکل چکے ہیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اگر اللہ نے ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں کیا تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، مہلت ہے کہ تم توبہ کر لو، رجوع کر لو، بعد آ جاؤ۔ اگر نہیں آؤ گے وَنُصْلِهِ جہنم، مر کے میرے پاس آؤ گے تو تمہیں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ اچھی جگہ نہیں، بری جگہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ ساری زندگی کوشش یہ کریں کہ اللہ کے رسول کی فرما برداری میں گزاریں، اور جہاں کہیں گناہ ہو جائے اللہ سے فوری طور پر توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔